فرقوں کے باہمی اختلافات۔ آپ نے لکھا ہے کہ مسلمان لڑتے جھگڑتے ہیں، نماز کے مسئلوں کے لیے عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال دور حاضر کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی اسلام کے اوپر تنقید کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ سوال وہ کسی نہ کسی انداز سے ضرور کرتا ہے۔ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے تو کہے گا کون سا اسلام، وہابیوں والا، سنیوں والا، شیعوں والا، کون سا اسلام کو؟ چلیے، آپ کا یہ لکھنا صحیح ہے، لیکن اس سے اسلام کیوں جھوٹا ٹھہرا؟ دیکھو اس کو جو ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اختلاف جو ہے نا، کوئی بھی مذہب آپ لیں گے اس کے اندر آپس میں اختلاف ضرور ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ملحد ہیں، ان کے بھی آپس میں اختلاف ہیں۔ تو اگر اختلافات ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو آپ غلط ٹھہراتے ہیں تو پھر تو دنیا کے اندر بندے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے دین لوگ، ان کے اندر بھی کئی فرقے پائے جاتے ہیں۔ کوئی خدا کا بالکل منکر ہے، کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہے، کوئی کسی انداز میں ملحد ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف کا ہونا یہ ہرگز دلیل نہیں بن سکتا کہ جس چیز کے بارے میں اختلاف ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اختلاف کی نوعیت کو دیکھا جائے، اسلام کے اندر جو فرقوں کا باہمی اختلاف ہے وہ بنیادی چیزوں کے اوپر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر کبھی اختلاف ہوا ہو ہمارے فرقوں کا؟ سب فرقوں کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، سب فرقوں کا اتفاق ہے، اللہ ایک ہے سب پہ۔ لیکن اب جب دوسرے مذاہب کو دیکھیں گے تو وہاں پر بنیادی قسم کا آپ کو اختلاف ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے اوپر عیسائیوں کے اندر اختلاف، وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، رسول ہیں، کیا ہیں وہ؟ اس کے اندر ان کے فرقے آج بھی موجود ہیں۔ بعض ان کو خدا کہتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ رسول ہیں۔ توحید کے قائل آج بھی عیسائیوں کے اندر موجود ہیں، وہ آگے بات کرتے ہیں۔ چلیں، آپ کا یہ لکھنا صحیح ہے، لیکن اس سے اسلام کیوں جھوٹا ٹھہرا؟ دیکھو، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہمیشہ کے دشمن ہیں۔ رومن کیتھولک نے لاکھوں پروٹسٹنٹ قتل کیے اور پروٹسٹنٹ نے رومن کیتھولک۔ یہ رومن کیتھولک فرقہ جو ہے نا، ان کا سب سے پرانا فرقہ سمجھا جاتا ہے، بقول ان کے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، پطرس، جناب پطرس، جو ان کے سب سے اولین حواری سمجھے جاتے ہیں، ان کے بعد انہوں نے یعنی کہہ لیں کہ خلافت ان کو سونپی تھی کہ میری بھیڑوں کو لے کر جو ہے نا تو آگے چلے گا۔ تو یہ ان تک جو ہے نا اپنا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا یہ گروہ فرقہ جو ہے وہ قائم کیا تھا، ہم ان کے پیرو۔ تو پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے یہ 16ویں صدی کے اندر جو ہے یہ آیا تھا۔ مارٹن لوتھر، اس نے بغاوت کی، یہ ایک پادری تھا، اس نے پاپائی نظام کے خلاف، پوپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی، اور پھر اس کے ساتھ بادشاہ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ پوپ جو ہے وہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا، اس کا فیصلہ بادشاہوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا تھا۔ تو بادشاہ بھی ان سے تنگ تھے اس زمانے کے یورپ کے اندر، تو انہوں نے پھر مارٹن لوتھر کا ساتھ دیا، اور یوں جو ایک تحریک جو ہے نا یہ رومن کیتھولک کے خلاف جو ہے وہ مارز وجود کے اندر آئی، جو چلتی چلتی آج ایک پورے فرقے کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اور ان کی بائبل الگ ہے اور رومن کیتھولک کی بائبل الگ ہے، 7 کتابوں کا فرق ہے دونوں کی بائبل کے۔ جھگڑا یہ کہ عید پر فطیری روٹی کھائی جائے یا خمیری، خمیر کے بغیر کھانی ہے یا خمیر اٹھا کر کھانی، کیسے کھانی ہے؟ الحاظہ رومی کلیسا اور یونانی کلیسا کے جھگڑے کون بھولا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے اختلافات کو عیسائیوں کے کذب کی دلیل نہیں سمجھا، تو اب مسلمانوں کا باہمی اختلاف اسلام کے کذب کی دلیل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کذب کی دلیل ہے تو آپ نے مذہب کو بھی دیکھو۔ جناب من، نماز کے ارکان ہیں قیام، قرات، قرآن مجید، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، اسلام اور سلام، اور ان ارکان کے ارکان ہونے پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کیفیت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف ہو بھی گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے اندر بھی بعض اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح بھی نماز درست ہے، اس طرح بھی نماز درست ہے۔ آپ کو ایک پتہ ہے کہ اس طرح کے علماء بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، ناف پر باندھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، ناف کے نیچے باندھ لو پھر
بھی ٹھیک ہے, چھوڑ دو پھر بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کوئی اتنا یہ بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جو بنیادی اختلاف, جو بنیادی چیزیں اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے. جیسے انہوں نے نماز کی مثال دے کر اس میں جو ارکان جو ہے وہ گنائے کہ اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. احادیث میں تناقض نہیں. آپ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں اختلاف ہے, مگر یہ بات ان لوگوں کے کہنے کی ہے جنہوں نے علم حدیث نہیں پڑھا. کوئی شخص جملہ دواوین حدیث سے دو متضاد حدیثیں بھی جو صحت کے درجہ میں برابر ہوں نہیں دکھا سکتا. کیا یہ معجزہ نہیں کہ ہزاروں راوی اور صحت کا یہ التزام ہماری عادت نہیں کہ ہم کسی کو الزام دیں؟ مگر دیکھو کہ انجیل میں مسیح کا حدیثیں جو ہیں ان کے اندر تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کوئی بھی دو صحیح حدیثیں جو ہیں وہ لے کر آپس میں ان کا تضاد ثابت کرو, دکھاؤ ذرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے, یہ خام خواہ کا اعتراض تو لوگ کرتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہوتی اس لیے آپ یہ اعتراض کرتے ہیں. مگر دیکھو کہ انجیل میں مسیح کا نسب نامہ ہی صحیح نہیں. لیکن اس کے مد مقابل جو آپ دیکھو کہ جس کو آپ الہامی کتاب سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک مثال انہوں نے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ دیکھ لو, دو کتابوں کے اندر لکھا ہوا, انجیل متی کے اندر لکھا ہے, انجیل لوکا کے اندر لکھا ہوا. دونوں نسب ناموں کے اندر فرق ہے. اب وہ دیکھیں, نسلوں کے شمار میں بھی غلطی ہے. متی اور لوکا کے لکھے ہوئے نسب ناموں کو دیکھو. انجیل میں تناقض. متی نے مریم کے شوہر کو یوسف بن یعقوب لکھا ہے. اب یہاں پر جو پہلی بات انہوں نے بیان کی ہے یہ دونوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. آپ انجیل متی کو اٹھائیں گے تو وہاں پر نسب نامہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم کی جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نا اس کا نام تھا یوسف بن یعقوب, اور وہی نسب نامہ انجیل لوکا والے نے لکھا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یوسف بن ایلی, یعنی یوسف کے باپ کا نام ایلی تھا, اور وہاں پر لکھا ہے کہ یوسف کے باپ کا نام کیا تھا, یعقوب تھا. اب یہ مسئلہ جو ہے ان سے آج تک نہیں حل ہوا کہ یہ ایک بندے کے دو باپ جو ہیں وہ کیسے ہو گئے. یہ جواب عیسائی نہیں دیتے کہ ایک بندے کے دو نام بھی تو ہو سکتے ہیں. اگر یہ جواب دے نا تو شاید مسلمان جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جواب نہیں وہ دیتے. وہ کہتے ہیں, اب طویل یہ کرتے ہیں کہ جو انجیل متی کے اندر نسب نامہ ہے نا وہ یوسف کا یعقوب باپ وہ بتایا گیا ہے جس کی نسل یعنی جس کی نسل سے وہ پیدا ہوئی, اور جو لوکا کے اندر ہے نا ایلی, یہ ان کے سسر یعنی حضرت مریم کے والد کا نام بتایا گیا. یہ جواب ہے. تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایلی حضرت مریم کے والد کا نام تھا, یہ ان کے پاس دلیل کوئی. تو یہ تضاد جو ہے وہ حل نہیں کر پا رہے. دوسرا جو یہاں پر تضاد نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عنوان یہ قائم کیا ہے انجیل متی والے نے کہ مسیح ابن داؤد کا نسب نامہ, مسیح کا نسب نامہ, اور نسب نامہ بتا دیا ہے یوسف کا, اور یوسف جو ہے وہ حضرت مریم کا شوہر تھا انجیل کے مطابق, حضرت عیسیٰ کا والد نہیں تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شادی سے پہلے پیدا ہو گئے, یعنی ان کا حمل جو ہے وہ ہو چکا تھا, رخصتی کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے بقول انجیل. تو انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ میں چھوڑ دوں کہ تو حاملہ ہو گئی ہے, لیکن انجیل کہتی ہے کہ خواب کے اندر فرشتہ آیا, اس نے بتایا کہ نہ تو چھوڑ, یہ صحیح ہے, تو اس کے ساتھ شادی نکاح جو ہے وہ تیرا قائم رہنا چاہیے. تو خیر وہ ان کو گھر لے. تو حضرت مسیح جو ہے وہ یوسف کے بیٹے تو نہیں ہے نا. نسب نامے کے اوپر عنوان لکھا ہے کہ مسیح کا نسب نامہ, اور نسب نامہ لکھ دیا ہے یوسف کا جو کہ ان کی والدہ کے شوہر تھے بقول انجیل. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو یہ حل نہیں کر پا رہا. چلے. اور لوکا نے مسیح کو بن یوسف بن ایلی لفظ ہے, خلیلی لکھ دیا, ایلی تحریف کیا ہے, یعنی یوسف عین کے ساتھ, عین کے ساتھ ایلی, عین یا لام اور چھوٹی یا ایلی, یعنی یوسف کے باپ کے نام پر دونوں کو اختلاف ہے. متی نے اپنے نسب نامے میں مسیح کو سلیمان بن داؤد کی نسل سے بتایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام سلیمان تھا جن کو ہم سارے جانتے, اور ایک کا نام بائبل کے مطابق ناتن تھا. اب یہ نسب نامہ جو بیان ہو رہا ہے تو ایک نسب نامے کے اندر حضرت داؤد کا بیٹا جو سلیمان ہے نا
ان کو آ رہے ہیں، وہ ان کی نسل سے یہ پیدا ہوئے، اور دوسرے میں آ رہے کہ داؤد کا بیٹا جو ناتن ہے اس کی نسل سے۔ یہ دو بندوں سے ایک نسل کیسے چل رہی ہے؟ یہ جواب دے دیتے نا کہ جی ایک طرف والدہ اور ایک طرف والد ہے، تو یہ جواب بھی نہیں ان کا بن سکتا، یہ جواب بھی خیر وہ نہیں دیتے، کیونکہ والدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو رہا درمیان میں، والد 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 کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا۔ چلیں، اور لوکا نے ان کو ناتن بن داؤد کی نسل سے، اور تعجب یہ ہے کہ سلاطیل اور اس کے فرزند دبابل کا نام ناتن بن داؤد والے نسب نامے میں بھی آتا ہے۔ زربابل، زربابل فرزند، زربابل، یہ دال جو ہے وہ زربابل بائبل کے اندر۔ اچھا، اب اگر یہ دو الگ الگ نسب نامے ہیں تو یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے دونوں نسب ناموں کے اندر کیسے آ؟ یہ اگر وہ الگ، یعقوب کا الگ یعنی یوسف کے اصل باپ کا ہے، یہ جو لوکا والا ہے یہ اس کے سسر کا ہے، تو اگر یہ دونوں نسب نامے الگ الگ ہیں تو یہ دونوں بندے باپ بیٹا یہ دونوں نسب ناموں کے اندر کیسے آ؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خرابی ڈالی گئی ہے، یہ اختلاف ہے۔ متی نے اپنے نسب نامے میں 42 پشتیں شمار کی ہیں اور 41 نام لکھے ہیں۔ اب متی نے کہا ہے کہ میں نے جو نام لکھے ہیں نا وہ 42 ہے، لیکن جب آپ ان کو شمار کریں گے نا تو وہ نام بنے گے 41، وہ 42واں نام کدھر گیا ہے؟ یہ بھی آج تک ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کتاب والا کہتا ہے میں نے 42 نام لکھے ہیں، لیکن جب آپ ایک ایک نام کر کے شمار کریں گے نا تو نام بنتے ہیں 41، وہ ایک نام کدھر چلا؟ اور لوکا نے 55 پشتیں شمار کی ہیں۔ لوکا کے اندر 55 پشتیں، یہ پشتوں کا بھی جو ہے وہ فرق ڈالا ہوا ہے۔ ان اختلافات کی نسبت شاید کوئی پادری صاحب، اور پھر کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں روح القدس کی الہام سے لکھی گئی، روح القدس کے الہام سے خدا کی تائید حاصل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری کتابوں کو خدا کی تائید حاصل ہے؟ اگر یہ لکھی گئی ہیں تو وہ 42واں نام کدھر ہے؟ اور یہ پشتوں کے اندر فرق اور یہ نسب نامے کے اندر ہی فرق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اختلافات کی نسبت شاید کوئی پادری صاحب ہی بتلا سکیں کہ الہام اور روح کی مدد سے لکھی گئی کتابوں میں یہ اختلافات کیوں ہیں۔ قرآن کی زبان نسب نامے کے اوپر جو ہے نا یہ ایک اعتراض ہماری جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی نسل سے ثابت کرنے کی لیے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوتے، یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، یہ بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل سے ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے نا یہ لاوی کی نسل سے ہے، اور حضرت داؤد جو ہے نا وہ یہودا کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، ایک کا نام لاوی تھا، ایک کا نام یہودا تھا۔ لاوی کی نسل سے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور یہودا کی نسل میں حضرت داؤد پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان جو تھا وہ تو بنتا ہے ہارون کی نسل میں سے، یعنی لاوی خاندان، اور انہوں نے حضرت داؤد کا نسب نامہ جو ہے نا وہ درمیان میں ایڈ کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر یہ پیشین گوئی لکھی ہے کہ داؤد کے تخت پر جو ہے نا ایک بندے کو جو ہے نا وہ بٹھایا جائے گا، داؤد کی نسل میں سے ایک بندہ آئے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، یعنی بادشاہ بنے گا۔ اب مسیحیوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ثابت کرنے کے لیے نا وہ یوسف کا نسب نامہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا، یعنی جو حضرت مریم کا شوہر تھا وہ داؤد کے خاندان سے تھا۔ اب اس کا نسب نامہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل میں سے۔ یہ عجیب بات ہے، جس بندے کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ داؤد کی نسل سے کیسے ثابت ہو؟ وہ تو اپنی والدہ سے پیدا ہوئے تھے نا، والد تو ان کا تھا نہیں، اور والدہ کا نسب نامہ جو ہے تو حضرت ہارون تک جاتا ہے، وہ لاوی خاندان ہے۔ تو یہ بھی آج تک جو ہے نا یہ مسئلہ بھی وہ حل نہیں کر سکے کہ کس طریقے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت داؤد کی نسل میں سے ہے۔ پھر یہاں پر ایک اعتراض ان کے اوپر اور بھی ہے، الیاکیم ایک نام آتا ہے اس نسب نامے کے اندر، الیاکیم، اس کو یہو یقین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بائبل کے اندر یہ پیشین گوئی ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا،
تو اگر یہ نسب نامہ حضرت مسیح کا ہی بنا کر انہوں نے حضرت داؤد کے تخت پر ان کو بٹھانے کی کوشش کی ہے، تو بائبل کے مطابق الیاقیم کی نسل میں سے یہ آ رہے ہیں، ان کی نسل کے بارے میں تو بائبل کہتی ہے کہ ان کی نسل تو داؤد کے تخت پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیسے یہ ان کو بٹھا رہے ہیں؟ یعنی یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بالکل جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے اس زمانے کے مصنفین، اور کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی فضیلت بیان کریں کہ یہودی جو ہے نا ان سے مطمئن ہو جائے اور ان کو تسلیم کریں۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے حقیقی پیغمبر اور حقیقی رسول کی تبلیغ کرنے کے بجائے جو جھوٹا ان کی جو جھوٹی صورت بیان کی نا لوگوں کے سامنے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکت۔ تو نسب نامے کے اوپر صرف یہی 2-3 باتیں نہیں ہیں، 2 باتیں اور بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن کی زبان ہی الہی مذہب کی زبان ہے۔ جناب من آپ نے لکھا ہے کہ مسلمان لوگ قرآن کی تعریف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ جناب من صرف مبالغہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ خدا نے دنیا کے اس آخری دور کے لیے قرآن مجید کو دل اور روح کی بیماریوں کے واسطے شفا اور جملہ بنی آدم کے واسطے رحمت بنایا ہے، اور نجات کا دار و مدار صرف اس پر عمل کرنے سے ہے۔ اس دعویٰ کا ثبوت نیچرل فلسفی کے طور پر ایک عجیب طریقے سے ملتا ہے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے، پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ زند آسمانی کتاب ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ تورات آسمانی کتاب ہے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ انجیل آسمانی کتاب ہے۔ ہم نے سب دعووں کو سنا۔ میں ہندوؤں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وید کی زبان دنیا کے کسی بر اعظم میں، بلکہ ملک میں، بلکہ احاطۂ ملک میں، بلکہ ضلع میں، بلکہ ایک قصبہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے؟ اب یہی سوال پارسیوں سے زند کی زبان کے لیے کرتا ہوں۔ اب میں یہی سوال یہودیوں سے تورات کی زبان کے لیے کرتا ہوں۔ اب میں یہی سوال عیسائیوں سے انجیل کی زبان کے لیے کرتا ہوں۔ جناب من، قدرت کے زبردست ہاتھ جس کام کو ختم کر چکے، اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا جب ہندوستان کے تمام دفتروں میں شاہی زبان فارسی تھی، اور اب فارسی کی جگہ انگریزی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قدرت نے اس خاندان شاہی کو جس کی زبان فارسی تھی بے خوبن سے کاٹ دیا، اور اس خاندان کو سلطنت عطا فرمائی جس کی زبان انگریزی ہے۔ اب یہ کس کے بس میں ہے کہ ہندوستان میں فارسی کو شاہی زبان بنا دے؟ اس طرح قدرت کے ہاں رب الافواج نے دنیا پر سے ہاں تمام عالم کے پردہ سے زند تورات اور انجیل کی زبانوں کو مٹا دیا، اور اس زبان کے بولنے والوں کو پابند خاک کر دیا ہے۔ کیا اس زبردست شہادت سے ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قرآن مجید ہی الہی مذہب کی کتاب، اور قرآن مجید ہی الہی مذہب کے احکام کا مجموعہ ہے، اور قرآن عظیم کی زبان ہی الہی مذہب کی زبان قرار دی گئی ہے؟ یہ انہوں نے بہت شاندار دلیل دی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مان رہے اور کہتے ہیں مسلمان مبالغہ کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جن کو لوگ کلام الہی مانتے ہیں، وہ جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں کدھر ہیں؟ وہ اصل کتابیں کدھر ہیں؟ وہ دنیا میں ناپید ہو چکی۔ پھر انہوں نے جو اس زمانے میں موجودہ صورتحال چل رہی تھی اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا کہ پہلے یہاں پر فارسی زبان جو ہے وہ دفتروں میں چلتی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کروا دیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی، جن کی زبان فارسی انگریزوں کی آ گئی، تو اب انگریزی جو ہے وہ سرکاری زبان جو ہے وہ بن گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس کو غلبہ دیتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ بھی باقی رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید کو غلبہ ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کی زبان آج تک چلی آ رہی ہے، اصل کتاب بھی موجود ہے اور اس کی زبان بھی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات سمجھائی۔ کیا آپ یہ غور نہیں کریں گے کہ ایسی عظیم الشان السنہ زبانوں کا جو وید اور زند اور تورات اور انجیل کی زبانیں تھیں، جن کو ملکی اور دینی اقتدار سینکڑوں ہزاروں سال تک کروڑوں اربوں اشخاص پر حاصل تھا، دنیا پر سے ناپید ہو چکی، اور ایسا ناپید ہونا کہ ایک گاؤں میں بھی اس کا وجود نہ پایا جائے، نوع انسانی کی کوشش سے بہت بالاتر ہے۔ اب جو ہے نا یہ یہودیوں نے اب عبرانی زبان کو اپنی قومی زبان جو ہے نا وہ قرار دے دی ہے۔ اسرائیل کے اندر عبرانی زبان بولی جاتی ہے، لیکن یہ عبرانی زبان بعد کی پیدا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، یا اس زمانے کے اندر جس تحریر کے اندر تورات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، وہ بھول چکے ہیں۔
تو یہ انہوں نے نئے سرے سے جو ہے نا علی حضر بن یہودا کو ان کے اندر اٹھا، کوئی عالم دین، کوئی غریبی، اس نے جو ہے نا یہ نئے سرے سے کہہ سکتے ہیں کہ عبرانی زبان کو جو ہے نا وہ ایجاد کی۔ اصل عبرانی زبان جو ہے وہ ان کے پاس نہ تو اس اصل عبرانی زبان کی تورات موجود ہے اور نہ ہی اس اصل عبرانی زبان ان کے پاس موجود ہے۔ اب اگر کوئی کہے نا جی آپ انہوں نے اپنی قومی زبان عبرانی کو قرار دے دیا ہے، تو بالکل اب انہوں نے قرار دے دیا، ان کے اندر بولی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ والی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اگر ان مذکورہ بالا کتابوں پر عمل کرنے والا اب تک یہی سمجھتا ہے کہ قدرت کا منشا ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر عمل کرانے کا ہے تو وہ قدرت پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ قدرت تو اپنا کام انجام دے چکی، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ قدرت کو ان کتابوں کی حفاظت منظور ہے یا قدرت کا منشا ان کتابوں کی ہستی کا قائم رکھنا ہے؟ جناب من یہ خوب یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو قدرت ان کتابوں کی زبانوں کی حفاظت پہلے کرتی اور ضرور کرتی۔ میں ادب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پر کامل غور فرمائیں گے اور اکیلے بیٹھ کر اس مضمون کو تدبر کے ساتھ 3 بار پڑھیں تاکہ قدرت کا کھلا ہوا راز واضح طور پر آشکار ہو جائے۔ جی۔ قرآن کے احسان عیسائیوں پر۔ قرآن پاک پر جلدی سے یا غصے سے اعتراض کرنا تو آسان ہے، لیکن غور کرو کہ قرآن کے احسان عیسائیوں پر کس قدر ہیں۔ یہود نے مسیح کو جھٹلایا، مریم صدیقہ کو شرمناک تہمتیں لگائیں، مگر عیسائیوں کے پاس بیرونی شہادت کوئی نہ تھی۔ قرآن پاک نے ظہور پکڑا اور مسیح و مریم کی صداقت و طہارت کا اظہار کیا، اور یہود کے جھٹلانے کو 36 کروڑ مسلمانوں کی شہادت پیدا کر دی۔ چونکہ یہ آدمی جو ہے یہ عیسائیت سے متاثر تھا، تو اسی حوالے سے اس کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو مسیحی لوگ جب یہودیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو بے گناہ ثابت کرنا کہ نہیں جی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ معجزہ نہ تھا، یہ ان کے لیے کوئی خارجی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو ان کے پاس ایک خارجی دلیل بھی مل گئی کہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماننے والے عیسائیوں کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان ہے عیسائیوں کے۔ عیسائیوں کی مذہبی کونسلوں نے ایسے اعتقادات قائم کیے، نیز حکم اور تلوار کے زور سے ان اعتقادات کو پھیلایا کہ مسیح کو اقانیم ثلاثہ میں سے ایک۔ یہاں پر یہ کونسلوں کا لفظ آیا ہے۔ مسیحیوں کے جو عقائد آپ کو آج نظر آ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، روح القدس جو ہے وہ تثلیث کا حصہ ہے، اور کفارے کا نظریہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو عقائد ہے نا ان کے، یہ عقائد کونسلوں کے اندر طے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ مجلسیں ہوئی ان کی علماء کی، تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا جس کا زور چلا اس نے اپنی بات منوا لی اور باقی گروہوں کو اس نے بدعتی قرار دے کر جو ہے ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوا ہے۔ عیسائیت اس طرح جو ہے یہ عقیدے نظریات انہوں نے قائم کیے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات ان کی مذہبی کتاب کی بنیاد پر نہیں ہے، کونسلوں کی بنیاد پر۔ تو سب سے پہلی کونسل جو عیسائیوں کی ہوئی تھی وہ 325 عیسوی کے اندر ہوئی تھی، نکایا کی کونسل۔ اس وقت جو ہے نا یہ اصل میں روم کا جو بادشاہ تھا قسطنطین، وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ لڑتے رہتے ہیں، تو اس نے جو ہے نا کہا آؤ میں تمہارا فیصلہ کروں۔ اس نے وہاں پر جو ہے نا ان کو اکٹھا کیا نکایا کے اندر، تو وہاں پر جو ہے نا پہلی کونسل جو ہے ہوئی، اور وہاں پر ابن اللہ کا عقیدہ جو ہے نا ان کا وہ تسلیم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے 325 عیسوی کے اندر باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے منظور ہو گیا۔ تو اب جب سرکاری طور پر منظور ہو گیا اور اس زمانے کی جو سپر پاور تھی وہ حکمران جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے تھے، تو لا محالہ پھر انہوں نے ہی پھیلنا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو اب پاور اور طاقت بھی آ گئی تھی۔ تو انہوں نے دوسرے پادریوں کو جو ہے نا وہ اٹھا کر باہر پھینکا، باپ رے یہاں سے تم لوگ بھی۔ اسی طرح کتابوں کا معاملہ ان کا جو ہوتا ہے ہوا۔ تو یہ صورتحال، یہ ان کی کونسلوں نے جو ہے نا یہ باتیں کی ہیں۔ یہ تقریباً
ایک کتاب ہے مسیحیت علمی اور تاریخی حقائق کی روشنی میں، ایک عالم دین متولی یوسف چلپی انہوں نے یہ لکھی تھی عربی زبان کے اندر، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے تقریباً یہ 20 کونسلیں ہوئی ہیں، یہ مسیحیت علمی اور تاریخی حقائق کی روشنی میں، متولی یوسف چلپی یہ اس کے مصنف ہے۔ تو 19ویں صدی تھی، علمی اور تاریخی حقائق کی روشنی میں 4 کونسلیں جو ہے نا ان کی مشہور ہے۔ تو ایک جو ہوئی ہے 325 عیسوی کے اندر، یہ پہلی کونسل ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دوسری قسطنطنیہ کے اندر ہوئی تھی کونسل 381 عیسوی کے اندر۔ چوتھی جو ہے افسس کی کونسل تھی، افسس شہر میں ہوئی تھی 431 عیسوی میں۔ اور چوتھی جو ہوئی تھی، یہ تیسری میں نے بتائی آپ کو، چوتھی جو ہوئی ہے وہ خلق دنیا کے اندر ہوئی تھی 451 عیسوی کے اندر، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو ہے نا یہ 4 کونسلیں جو ہے نا یہ مشہور جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ مختلف عقائد جو ہے نا اپنے یہ بڑے بڑے وہ طے کیے تھے۔ پہلی کے اندر انہوں نے ابن اللہ کا عقیدہ طے کیا تھا، دوسری کے اندر روح القدس کو شامل کیا تھا، اور مخالفین پر لعنت کر کے جو ہے نا ان کو بھگا دیا وہاں پر۔ تیسری کے اندر جو ہے نا وہ تثلیث کے اوپر شور تھا کہ تثلیث جو ہے نا یہ کیا ہے، تو کیسے جو ہے ہم حضرت مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ جناب مسیح کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک انسانی صورت ہے اور ایک خدائی صورت ہے، یعنی لاہوت اور ناسوت جو ہے نا ان کی 2 حیثیتوں کو وہاں پر تسلیم کیا ہے۔ اور چوتھی کونسل کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہی بحث ہوئی تھی 2 طبیعتوں کے حوالے سے جناب مسیح کی، ایک ذات کے اندر جو ہے نا 2 طبیعتیں ہیں۔ تو یہ آج بھی مسیحی لوگوں سے جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ آپ بتائیں گے نا کہ جناب مسیح پیدا ہوئے تو خدا تو پیدا نہیں ہو سکتا، آپ بتائیں گے نا جناب مسیح کا ختنہ ہوا، خدا کا تو ختنہ نہیں ہو سکتا، تو وہ پتہ کیا کہیں گے آپ کو، یہ جواب دیں گے کہ جو کونسل کے اندر طے ہوا تھا کہ اصل میں مسیح کی نا 2 حیثیتیں، ایک انسانی اور ایک خدائی، تو یہ جتنے بھی معاملات ہوئے وہ انسانی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور جو خدائی حیثیت ہے نا ان کی وہ الگ ہے۔ تو وہ 2 حیثیتیں بنا کر جو ہے نا پھر وہ اپنا وہ سارے سوالات، اب جو ظاہر ہے بائبل کے اندر جو باتیں لکھی اس سے بچنا تھا انہوں نے، تو اس وجہ سے انہوں نے 2 حیثیتیں قرار دے دی۔ تو جو آپ انسانی حوالے سے باتیں کریں گے وہ کہیں گے جی وہ انسانی اعتبار سے، تو وہ اس طریقے سے اپنی جان جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہ عقیدے بائبل کے اندر نہیں لکھے ہوئے، انجیل کے اندر نہیں لکھے ہوئے کہ حضرت مسیح کی 2 حیثیتیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں اور وہ خدا بھی، ایسا نہیں لکھے، اس کونسل نے طے کیا، تو اس طے کو آج تک جو ہے وہ نبھا رہے ہیں اور اسی عقیدے کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی کونسلوں نے ایسے پڑھے، عیسائی کی مذہبی کونسلوں نے ایسے اعتقادات قائم کیے، نیز حکم اور تلوار کے زور سے ان اعتقادات کو پھیلایا کہ مسیح کو اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم اور الوہیت و انسانیت کا مجموعہ اور خدا کا بیٹا مانا جائے۔ تو یہ زبردستی بھی کرتے تھے، یہ آپ کونسلوں کی تحقیق پڑھیں گے نا جو عیسائیوں نے لکھی ہے، ظاہر ہے انہوں نے لکھنی تھی، مسلمانوں نے وہاں سے نکل گئی، تو وہاں پر باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ جب ایک حکومت کے ساتھ مل کر جو عقیدہ طے ہو گیا نا، اب جو اس کے مخالفین تھے نا ان کے اوپر باقاعدہ لعنت کی گئی اور ان کو زبردستی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جلا وطن کیا گیا۔ تو یہاں کہا گیا کہ پھر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تسلیم، تو یہاں سے بات ہے، تمہیں ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت ہے۔ کسی کو فلسطین بھیج دیتے تھے، کسی کو مصر بھیج دیتے تھے، کسی کو ایسا اعتقاد صرف مذہبی کونسلوں نے ایجاد کیا تھا اور انجیل کے لفظوں کی لمبی اور دور ازگار تعویلیں کی گئی، دور ازگار تعویلیں کی گئی تھیں۔ قرآن مجید نے ان غلطیوں کو کھول دیا اور مسیح کی اصل تعلیم سچی عظمت کا اظہار کر دیا۔ کیا یہ عیسائیوں پر احسان نہیں؟ مذہبی کونسلوں نے عیسائی مذہب کو بالکل بت پرستی کے مشابہ کر دیا اور خدائے پاک کے لامحدود اختیارات کی کنجیاں پوپ صاحب کے سپرد کر دی تھی۔ وہی جو قرآن مجید میں آیا تھا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو بالکل آج بھی ایسا ہی ہے۔ ان کا جو پوپ ہے نا، جو وہ فیصلہ کرتا ہے نا، وہ مسیحی لوگ اس کو مانتے ہیں، کیتھولک فرقے کے لوگ۔ یہ جو آپ کو شاید
پتہ ہو کہ مسیحیوں کے اندر نا دوسری شادی کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، وہ ایک ہی شادی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی بائبل کا حوالہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں نا کچھ اشرے پہلے پوپ نے جو ہے نا یہ آرڈر دیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے نا کوئی بھی مسیحی ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، تو اب یہ ان کے مذہب کا حصہ بن چکا ہے۔ آپ کسی بھی مسیحی سے پوچھیں گے نا وہ کہے گا ہاں ہم ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، نہیں انجیل کے اندر تو نہیں لکھا ہوا، پوپ صاحب نے کہا وہی ہے، تو انہوں نے خدائی اختیارات پوپ کو دے دیے اور آج بھی ان کے اندر یہی طریقہ تھا۔ اب مثال کے طور پر کسی کا گناہ جو ہے وہ معاف کرنا ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے مرضی ہے نا، تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے پوپ نے یہ کہا کہ جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکوایا تھا نا، یہ گناہ میں ان کا معاف کرتا ہوں، اور باقاعدہ جو ہے معافی نامے جو ہے مسیحیوں کے اندر چلتے تھے۔ یہ جو مارٹن لوتھر اٹھا تھا نا، اس کا بنیادی اختلاف پوپ کے ساتھ یہی تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کیتھولک فرقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، کیتھولک فرقہ جو ہے وہ پرانا ہے، وہ ایک باکس ہوتا ہے، وہاں اس کے اندر فادر بیٹھتا ہے اور ایک گناہ گار بندہ آتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہاں پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کیتھولک کے چرچوں کے اندر، کوئی گناہ کسی نے کیا ہے، لڑکی نے کیا یا لڑکے نے کیا، وہ آتا ہے، فادر اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آ کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، اور وہ فادر جو ہے نا وہ اس کو معافی نامہ دیتا ہے۔ خدائی اختیارات آج بھی انہوں نے اپنے پوپ کو دیے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی، سن کے مجھے چلیں۔ قرآن پاک کی خالص توحید کی تعلیم نے عیسائیوں کو جگایا، ان میں مارٹن لوتھر جیسے مسلح اٹھے اور اس نے قرآن پاک سے فائدہ اٹھا کر ظاہری بت پرستی کو دور کیا۔ ایسے یہ خدائی اختیارات کے خلاف جو ہے نا یہ محاذ کھڑا کیا تھا کہ یہ کیا تم جو لوگوں کو جو معافی نامے جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہو، یہ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ امید نہیں کہ پروٹسٹنٹ والے اس امر کو تسلیم کریں کہ لوتھر نے قرآن پاک سے فائدہ اٹھایا، لیکن سنو کہ رومن کیتھولک والے اسے کیا کہتے ہیں۔ وہ لوتھر کو مسلمان ہونے کا بہتان لگاتے ہیں اور اس کے ثبوت 13 اعلیٰ مسائل جو اس نے اسلام سے لیے تھے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ 13 مسائل کیا ہیں وہ تو مجھے نہیں ملے، کوشش کیا میں نے مارٹن لوتھر کے حالات زندگی بھی پڑھنے کی، تو بہرحال اس نے جو ہے نا پوپ کو اور کیتھولک فرقے والوں کو جو ہے نا وہ خوب جو ہے نا وہ رکھ دیتا تھا۔ تقریباً کوئی 91 سوالات تھے اس میں جو اس نے کیے تھے کہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ مجھے دو، یا کوئی میرے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرے اس حوالے سے۔ تو اس کے اندر چونکہ وہ مسلمانوں والی وہ باتیں کرتا تھا، تو اس لیے رومن کیتھولک والوں نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے نا یہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ جس بات کو صحیح سمجھ رہا تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا نا، مسلمانوں نے اس کو کھڑا کیا، لیکن اس کے اندر یہ قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ شعور آیا کہاں سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو اجاگر کیا ہوا ہے کہ انسانوں کے پاس خدائی اختیارات ہرگز نہیں ہوتے۔ یہ شعور قرآن مجید نے لوگوں کو دیا ہے۔ تو اب پاور تو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے عیسائیوں کے پاس موجود تھی۔ نبی علیہ السلام جب آیا تو اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور تھے، ایک عیسائی تھے اور ایک ایرانی تھے، آگ پرست تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ ترقی کیوں نہیں کی؟ اس وقت ان کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں ہیں؟ جب قرآن مجید آیا، نبی علیہ السلام آئے اور مسلمان جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئے، اسلام پھیل، اس وقت ان کے لوگوں کو عقل بھی آنا شروع ہو گئی کہ نہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، یہ معافی نامے نہیں ہونے چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور ان کے اندر اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی تو ان کے اندر دانشور موجود تھے، اس وقت انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کیا کہ آپ قرآن مجید کے اوپر خواہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن مجید نے تو باقاعدہ ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ اسی قرآن نے عیسائیوں میں یونیٹیرین کا وجود قائم کیا، جو تثلیث کے یونیٹیرین فرقہ جو ہے نا یہ توحید پرست فرقہ عیسائیوں کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ کر سکتا ہے، لیکن یہ شعور کیسے پیدا ہو؟ جب وہ، اب آپ دیکھیں انجیل کے اندر لکھا ہے
گنتیوں باب 3 فقرہ 13 کے اندر، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا، اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا جو وہ لعنتی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے اندر لعنتی لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر ابھی میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو عیسائی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اس کو کہیں گے نا کہ یار تو مسیح علیہ السلام کو لعنتی کہے گا، تو وجہ کہ مسلمان معاشرے کا اثر اس کے اوپر یہ ہے کہ مسلمان نبی کی توہین برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ لعنتی کہنا تو دور کی بات ہے، نبی کے بارے میں کوئی اس سے چھوٹی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے مسلمان، ماحول کا اثر ہو چکا ہے اس کو۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کی انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا، ماحول کا اثر ہے اس کے اوپر۔ انجیل کے اندر کچھ لکھا ہو لیکن ماحول کا اثر یہ ہے کہ وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی نہیں کہے گا، وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو توہین ہے، سیدھی سیدھی توہین ہے، ہم کیسے اس کو لا دیں۔ تو ماحول اس وقت جو ہے دنیا کے اوپر مسلمان جو ہے وہ اس وقت غلبے کے اندر غالب تھے، مسلمانوں کا جو اثر تھا وہ معاشروں کے اوپر پڑ رہا تھا۔ تو اس ماحول سے متاثر ہو کر اس نے یہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی کہ بھائی بتاؤ ان سوالوں کے جواب دو۔ کھل کر تو کوئی نہیں مانتا کہ میں نے یہ قرآن سے سیکھی ہے یا میں نے مسلمانوں سے یہ چیز سیکھی ہے، کھل کر تو کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ عیسائی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی نہیں یہ آپ لوگ چونکہ برا محسوس کرتے اس لیے میں نے برا محسوس کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا نہیں یار ہے واقعی گل غلط ہے کہ اسی اپنے نبی نو یا اپنے خدا نو لعنتی کہیے، وہ یہ بات کرے گا۔ لیکن متاثر کس سے ہوا ہے؟ آپ کے ماحول سے ہوا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو دلیل بنایا کہ وہ متاثر اسلام سے ہوا تھا، قرآن سے ہوا تھا۔ مارٹن لوتھر کو زیادہ ذہین نہیں تھا، اس سے زیادہ ذہین لوگ اسلام کے آنے سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے مذہب میں، لیکن انہوں نے یہ سوالات نہیں اٹھائے۔ کیوں نہیں اٹھائے؟ ماحول نہیں تھا وہ۔ جب ماحول ملا ہے اس وقت یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر اٹھنا شروع ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس چیز کو دلیل بنایا۔ انہوں نے اپنے یعنی کہ سائنسدانوں کو جلایا، اس کے علاوہ انہوں نے یعنی کہ اسکول میں کام دیے، اس کے علاوہ یعنی کہ ایسے یعنی کہ کام شروع کر دیے، تو لوگ یعنی کہ ان کے ساتھ اتنے زیادہ کیسے ہو گئے، یعنی کہ مارٹن لوتھر کے ساتھ اتنی یعنی کثرت کیسے ہو؟ وہ میں نے بتائی نا کہ بادشاہ بھی اس کے ساتھ، ایک شخص کو سمجھائے تو وہ پیش کرے نا کہ یہ میرا نظریہ ہے، اتنی عوام ان سے کیسے متاثر ہو؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بادشاہ بھی اس کے ساتھ مل گئے نا۔ جب حکومتی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نظریہ جلدی پھیل جاتا ہے۔ عوام بھی تانگ تھی، حکمران بھی تانگ تھے۔ مارٹن لوتھر اٹھا، عوام نے بھی اس کا ساتھ دیا، حکمرانوں نے بھی ساتھ دیا، تو راتوں رات اس نے مشہور نہیں تھا، لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ زیادہ فرقہ جو ہے اتنی جلدی پھیلنا ہے۔ جی وہ تو تھا نا، بالکل تھا۔ پاپائیت کو اس زمانے میں تو نہیں نا آئی تھی، پہلے بھی تو تھی نا، اسلام سے پہلے بھی پاپائیت چل رہی تھی، اس وقت کیوں نہیں اٹھے یہ لوگ؟ ماحول نے جب اثر کیا ان کے اوپر اس وقت اٹھے۔ ظلم تو پہلے بھی ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، میں نے یہ جو آپ کو کونسلیں بتائی ہیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی ہیں۔ اور عیسائیوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جلا وطن کیا ہے، مارا ہے انہوں نے، جو ان کے عقیدے۔ اس کا مطلب کہ پاپائیت کے اندر ظلم پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اٹھا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماحول نہیں تھا ان کے پاس، ادھر دماغ نہیں جا رہا تھا ان کا۔ جب لوگوں کو ماحول ملے گا تو پھر سوالات اٹھائیں گے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹا سا بچہ بھی سوال کرتا ہے، اور ایسا سوال کرتا ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ بچہ یہ سوال کیسے کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماحول اس کو مل گیا۔ اور جب ہم چھوٹے تھے اس طرح کے سوال کرنا کیا سوچنا بھی ہم گناہ سمجھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر والا جو سوال ہے نا، وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ سے کرے گا کہ نبی علیہ السلام نے 6 سال کی بچی سے شادی کی۔ تو ہمارے زمانے میں تو یہ سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ اس طرح کی بات ہم سوچیں گے۔ اب یہ سوال چھوٹے سے بچے بھی آپ سے کریں، وجہ کہ ماحول مل گیا، وہ ماحول سے متاثر ہو کر یہ سوال کیا۔ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا تھا اس لیے ہم وہ سوال ہی نہیں سوچتے تھے۔ تو یہ انہوں نے دلیل بنائی ہے کہ مارٹن لوتھر کو قرآن کا، اسلام کا ماحول ملا تو وہ پھر ان کے اوپر سوالات اٹھانا شروع، اور ایک اصلاحی تحریک جو ہے ان کے اندر اٹھی
جو کہ بعد میں اب ایک فرقے کے طور پر جو ہے ان کے اندر آ چکی ہے. چلیے. اسی قرآن نے عیسائیوں میں یونیٹیرین کا وجود قائم کیا جو تثلیث کے بعید از قیاس مسئلہ کے منکر ہیں. ہاں اسی قرآن عظیم کے بعد ہندوستان میں گرو نانک صاحب، کبیر جی اور راجا رام موہن رائے جیسے ریفارمران روشن خیال بنے، اور اسی قرآن پاک نے دیانند. اب یہ گرو نانک کے بارے میں تو یہ تو انہوں سکھوں نے بھی لکھا ہے نا کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو اب یہ کوئی کہے کہ جی یہ متاثر نہیں تھا، تو یہ تو بات ہی غلط ہے. بلکہ جب یہ مرا ہے تو اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی. مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو دفنانا ہے، تو سکھ کہتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو جلانا ہے. یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو کرتارپور ہے، یہ کرتارپور جو ہے ان کا گردوارا، تو وہاں پر وہ مرا تھا. تو وہاں پر میں گیا تھا، مجھے دکھایا اس نے سکھ نے. تو اس نے کہا کہ یہ جو دفنانے کا نشان ہے، قبر ایک طرف قبر بنائی ہوئی ہے اور ایک سائڈ پر جو ہے نا وہ جلانے والا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ دو کیوں بنائے؟ تو پھر اس نے یہ ساری کہانی مجھے بتائی کہ اصل میں جب یہ فوت ہوئے تھے نا تو مسلمان بھی آ گئے اور سکھ بھی کے لیے، وہ مسلمان کہتے ہیں ہم نے دفنانا ہے، سکھ کہتے تھے ہم نے جلانا ہے. تو اسی جھگڑے کے اندر جو ہے نا وہ ان کی لاش جو ہے نا وہ غائب ہو گئی، پتہ نہیں چلا کدھر گئی ہے. تو سکھوں نے جو ہے نا وہ مڑی کی صورت بنا لی اور مسلمانوں نے قبر کا نشان. مسلمان جو وہ قبر پر آتے ہیں اور سکھ جو ہے نا وہ یہاں مڑی پر آتے ہیں اس کو سلام کرنے کے لیے. تو یہ اب یہ کہنا کہ یہ اسلام سے متاثر نہیں تھے لوگ، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. تو اسلام کو انہوں نے پڑھا تھا، دیکھا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات، تو پھر انہوں نے ہندوؤں کے اندر ایک اصلاحی تحریک جو ہے وہ جاری کی کہ آپ یہ کیوں بت پرستی کرتے ہیں، کیوں شرک کرتے ہیں، ایک خدا کو مانتے. اور اسی قرآن پاک نے دیانند جی جیسے اشخاص کو اپنی حنی منت کے اندر توحید ثابت ہندو مت، حنی منت نہیں، ہندو مت ہونا چاہیے. اور اسی قرآن پاک نے دیانند جی جیسے اشخاص کو اپنے ہندو مت کے اندر توحید ثابت کرنے کی توجہ دلائی. یہ تو کھل کر جو ہے نا یہ بت پرستی کے خلاف ہے. یہ کہنا سوال علمی احسانات کا میں اس جگہ ذکر نہیں کرتا. یا کوئی شخص جس کو علم تاریخ سے ذرا لگاؤ ہو اور وہ اہل اسلام کی کوششوں سے جو تبلیغ قرآن عظیم کے متعلق انہوں نے کی ہیں واقف ہو، اور جس طرح مسلمانوں سے مختلف اقوام نے استفادہ کیا ہے ان حالات سے باخبر ہو، وہ ان باتوں سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ قرآن مجید کے بہت سے احسانات ہیں. اہل یورپ کا عیسائی اور اہل تاتار کا مسلمان ہونا. جناب من، آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کیوں کر عیسائی بنا؟ کیا یہ کیسر کی جلادی نہیں؟ جلادی نہیں. کیا یہ کیسر کی جلالی نہیں؟ جلادی. جلادی. اس نے زبردستی جو ہے نا لوگوں کو عیسائی بنایا تھا، روم کے بادشاہ نے. تو یورپ جو ہے نا پھر وہ یعنی وہاں پر اس کا قبضہ تھا، تو ان کو عیسائی بناتا تھا، جو نہیں مانتا تھا اس کو ختم کر دیتا یا جلا وطن کر دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. اس کے مقابلے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ تاتار کی حکمران قومیں جنہوں نے اب آپ دیکھیں کہ جو تاتاری تھے انہوں نے آ کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن کچھ عرصے کے بعد تاتاری حکمران خود مسلمان ہو گئے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ذرا اس پر غور کرو. وہ حکمران کو، تاتاری حکمران کو کس چیز نے مجبور کیا اسلام قبول کرنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ غلط مذہب نہیں ہے، یہ سچا مذہب ہے. کہ جو لوگ ختم کرنے کے لیے آئے وہ خود اس مذہب کی گرویدہ ہو گئے. چلیے. تاتار کی حکمران قومیں جنہوں نے اسلامی ممالک پر صدیوں تک حکومت کی کیوں کر مسلمان ہوئی تھیں. تاتاری مسلمانوں کے دشمن جانی ہو کر بغداد تک پہنچے. انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ دنیا سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے. تاتاریوں نے اسلامی ممالک کو زیر و زبر اور خلافت بغداد کو بے نام و نشان کر دیا. علماء کے خون سے بغداد کے گلی کوچے سرخ اور علماء کی قلمی کعبے سے آب دجلہ سیاہ بنا دیا. لیکن اسلام کا معجزہ ان پر بھی آشکار ہوا اور خونخوار فاتحین کو کمزور مفتوحین کے مذہب نے فتح کر لیا. میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے پاس بھی ایسی روشن مثالیں ہیں؟ جی. جہاد اسلامی کی حقیقت. شاید جہاد کے اوپر اعتراض اس زمانے میں تھا، اب بھی ہے
کہ جہاد جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کافر جہاں پر بھی ملے اس کو ختم کر دو، اور یہ اسلام پہ زور شمشیر پھیلا ہے وغیرہ۔ شاید کوئی شخص آپ کو اسلام کا حکم جہاد یاد دلائے اور پھر کہے کہ اسلام تو بزور شمشیر پھیلایا گیا ہے، لیکن آپ میری بات پر پہلے غور کر لیں۔ تلوار کے زور سے مذہب پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ تلوار چلانے والے اشخاص پہلے سے موجود ہوں، اور وہ لوگ جو کل دنیا کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں ضروری ہے کہ بڑے جرئی، کمال، بہادر، نڈر، صاحب حوصلہ، صاحب ارادہ اور قوم کے سربراہ آور لوگ ہوں، کیونکہ دنیا پر ایسے لوگ ہی غالب آ سکتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسے لوگوں کو کیوں کر اپنا مطیع بنایا اور کیوں کر ان کی تلوار حکم اسلام کے نیچے آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب کچھ اور ہونا چاہیے، وہ سبب ظاہر ہوگا تعلیم اور ہدایت۔ ذرا غور اب کرو جو لوگ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تلوار چلانے کے لیے پہلے بندے ہونے چاہیے طاقتور، نڈر، تاکہ وہ ساری دنیا کو جو ہے نا وہ تلوار کے زور پر جو ہے نا وہ اپنا مطیع کر سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو اسلام نے آ کر ایسے نڈر لوگوں کو اپنا مطیع کیا، اور اس کے پاس تو پہلے بندے ہی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا مطیع زبردستی کر سکے۔ جو نڈر لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، وہ تو اسلام کے پاس پہلے نہیں تھے، وہ بعد میں ملے ہیں۔ وہ کیسے آ گئے اسلام کے؟ ان کو کون جو ہے وہ ڈرانے والا تھا؟ اس پر ذرا کبھی غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدا کی تھی تو کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ 2-3 بندے تھے، 4 بندے تھے، اکیلے ہی تھے۔ اب حضرت عمر جیسا بندہ جو ہے، یا حضرت ابوبکر جیسا بندہ جو ہے، یا اور جو جنی بہادر لوگ اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، بتائیں ان کو کس تلوار نے جو ہے مجبور کیا تھا کہ تم اسلام کو؟ تو اس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ جس مذہب نے اپنے آغاز و ابتدا ہی میں ایسے بہادروں اور نام آوروں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا جو بعد میں دنیا کے مالک ٹھہرے، تو پھر ایسے مذہب کو کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ وہ تعلیم اور ہدایت؟ تو جب تعلیم کے ذریعے اسلام نے ایسے نڈر بہادر لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیا تو بعد میں کیا مصیبت پڑی کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر لائے؟ اس کا مطلب کہ اس کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر اتنی پاور ہے کہ ایسے بہادر لوگ خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو خام خواہ مصیبت گلے میں ڈال لیں، کیونکہ اگر تلوار کے زور پر آپ کسی کو مسلمان کریں گے تو وہ اوپر سے تو ہو جائے گا، اندر سے نہیں ہوگا، اور یہ تو منافقت ہے، اور ان سے تو اسلام کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا، کافر نہیں اتنا پہنچا سکتا۔ گھر کا بے دیجیے، ہمیشہ مسلمانوں کے قلعے کا دروازہ اندر سے کھلا ہے، باہر سے کسی کی ہمت نہیں، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ تو وہ تو خود کہہ لیں گے آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ تو جب اسلام کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ اتنے بہادر لوگ خود کو خود مطیع ہو جاتے ہیں، تو اسلام کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں لائے؟ تو پھر ایسے مذہب کو کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ وہ تعلیم اور ہدایت کے کامیاب اور بے ضرر طریق کو چھوڑ کر تلوار اٹھاتا، جس میں ضرر کا احتمال تو فریقین کو یکساں اور مساوی ہوتا ہے اور کامیاب ہونے کی امید یقینی نہیں ہوئی ہے۔ تلوار کے زور پر آپ لڑ تو سکتے ہیں، لیکن فتح آپ لازمی حاصل کریں گے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی آپ کو غالب آ سکتا ہے۔ جب آپ غور فرما لیں گے تب آپ کو جہاد کی ابتدائی تاریخ اور غایت معلوم ہو جائے گی۔ جہاد کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی دشمن مسلمانوں کی جان و ایمان پر حملہ کرے تب مسلمانوں پر اپنی جان کا بچاؤ اور اپنے دین کا بچاؤ کرنا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف جو مذہب نے جہاد کی ہے، یہی تعریف قانون نے حفاظت خود اختیاری کی ہے۔ یاد رکھیے، جہاد کے لوگوں ایمانی کوشش کرنا ہے۔ مسیح کا اپنی عواریوں کو مسلح کرنا۔ ہاں ذرا جہاد کے اوپر اعتراض اگر اس نے شاید نہیں کیا تھا، لیکن وہ چونکہ گفتگو چل رہی تھی اس لیے انہوں نے ضمن میں یہ بات پیش کر دی جہاد والی، تو انہوں نے پھر جواب کے اندر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی یہ بات کی۔ عیسائی یہ مشہور کرتے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہے نا وہ تو بس امن کا شہزادے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہاری دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں بھی جو ہے نا وہ آگے کر دو۔ تو لیکن انجیل کے اندر ایسی تعلیم بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو مسلح بھی کیا۔ تو جہاد کی تعلیم اگر بری ہے تو حضرت مسیح کیوں اپنے شاگردوں کو مسلح کر رہے ہیں؟ تلواریں خریدنے کا انہوں نے حکم دیا جی پر۔ ہاں ذرا انجیل تو دیکھیے اور پادری صاحبان کو بھی دکھلائیے کہ مسیح نے اپنے حواریوں کو خود مسلح کیا، اور مسیح کی روایت میں ہی حواریوں نے مسیح کے سامنے تلوار چلائی ہے۔
लूका 36 बाब 24 दर्स में हजरत मसीह का ये 22 हुक्म है, 22 दर्स में हजरत मसीह का ये हुक्म है, अब जिसके पास बटवा हो लेवे और इस तरह झोली भी, और जिसके पास नहीं वो अपने कपड़े बेच कर तलवार खरीदे। मती 26 बाब 51 दर्स में है, यसू मसीह के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। इंजील यूहन्ना 18:10 चलो। कुफार ये कोई तलवार चलाना जो है ना, ये कोई बुरा काम नहीं है, जरूरत के मुताबिक जो है वो सब चलाते हैं, तो अगर इस्लाम चला लेता है तो ये कोई एतराज की बात नहीं। कफारा और आमाल। मुझको अंदेशा है कि मेरी तूल कलामी कहीं नाजुक मिजाज दोस्त को गिरा ना गुजरे, लेकिन थोड़ा सा और भी लिखने की जुर्रत करता हूँ। आपने कभी ईसाइयों का मसला कफारा पर गौर किया है? अव्वल, ईसाइयों का मसला कफारा समझो, वो उनका नजरिया ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई थी ना शुरू में, तो उनकी वजह से उनकी सारी नस्ल जो है ना वो गुनाहगार ही पैदा हो रही है। अब उस गुनाह की माफ़ी का जरिया जो है ना वो कोई नहीं था, तो अल्लाह ताला ने अपना जो है ना इकलौता बेटा जो है ना वो बख्शा, और उन्होंने वो लोगों का जो है ना वो रूसी गुनाह वो अपने खाते में लिया और लोगों के गुनाह का कफारा दे दिया और खुद सूली पर लटक गए। खुदा का बेटा जो है ना खुद वो सूली पर, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद सूली पर लटक, यानी गुनाह किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और वो गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा था और वो गुनाह ख़त्म नहीं हो रहा था। उसकी वजह क्या है वो बता रहे हैं। तो फिर खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो इंसानी शक्ल में भेजा, उसने वो मरूसी गुनाह अपने खाते में लिया और सूली पर लटक गया। यूं इंसानों का वो मरूसी गुनाह जो है वो खत्म हुआ, यानी उसका कफारा हो गया। ये है उनका नजरिया कफारा। जी अब कहा जाता है कि मसीह उलूहियत और इंसानियत का मजमुआ था। मसीह अपनी उलूहियत के इक़्तिदार से सब गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मसीह इंसानियत से सलीब पर चढ़ाया गया था। खुदा होने की सीयत से उसने गुनाह अपने खाते में ले लिए और इंसानियत के एतबार से वो सूली पर लटक गया। जरा गौर फरमाइए कि सलीब पर लटकाया जाता है इंसानियत को और उसके गुनाहों को नहीं उठाया, बच जाती है उलूहियत जिसने गुनाहों को उठाया था। अब सूली पर लटकाया गया है इंसान, वो कहते हैं जी दो हैसियतें होंगी। सूली पर लटकाया गया इंसान, इंसान ने तो गुनाह नहीं उठाए थे, गुनाह तो उठाए थे उलूहियत ने, वो तो बच गई, उसको तो सजा मिली नहीं। सजा मिली है इंसान को जिसका कोई गुनाह ही कोई नहीं। आप कहते हैं कफारा हो गया, गुनाह उन्होंने अपने खाते में ले लिया। पॉइंट समझ में आया? कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दो हैसियतें हैं ना, ईसाई मानते हैं कि खुदा भी हैं और इंसान भी हैं। खुदा होने की सीयत से उन्होंने लोगों का गुनाह अपने खाते में ले लिया, इंसान होने की सीयत से सूली पर लटक गए। शेख साहब ये कह रहे हैं, काजी साहब ये कह रहे हैं कि जिस चीज को सूली पर लटकाया गया है, जिसको सजा मिली है, गुनाह तो उसने नहीं उठाए थे, गुनाह तो उठाए थे उलूहियत ने। लटकनी तो उलूहियत चाहिए थी, ना कि इंसानियत। अब समझ आई बात? जी, बच जाती है उलूहियत जिसने गुनाहों को उठाया था। आपको कोई मसीही आलिम ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मसीह की उलूहियत सलीब पर लटकाई। कोई ईसाई ये नहीं कहता कि मसीह की उलूहियत सलीब पर लटकाएगी, वो कहते हैं मसीह की इंसानियत लटकाएगी। भाई उसने तो गुनाह उठाए थे इंसानियत ने, उसको क्यों सजा मिली? मसला तो वैसे का वैसे ही रहा, तो गुनाह की माफी तो हुई नहीं, फिर रह गई इंसानियत। अगर इंसानियत को ही कफारा और फिदिया बनना था तो मजमुआ उलूहियत और इंसानियत के बेचने की कोई जरूरत फिर क्या थी? फिर किसी भी इंसान को जो है वो सजा दे दी जाती और कह दिया जाता है कि उनका कफारा हो। अगर इंसान ने ही कफारा देना था तो पहले भी तो इंसान ही गुजरे। क्योंकि खुदा और मजहब के लिए सैकड़ों पाक इंसानों की कुर्बानियां मसीह से पहले और पीछे होती रही है। हाँ, इंजील को देखो कि मसीह तो सलीब के नीचे जाकर इली इली लमा सबक्तानी कहते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जनाब मसीह को जब सूली देने लगे थे ना, उनको तो आखिरी मौके पर जाकर जो है ना, जब उनकी रूह निकलने लगी तो ये उन्होंने जुमला कहा। तो हमारे उलमा कहते हैं कि देखें, आप जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नक्शा खींच रहे हैं, आप कहते हैं कि वो लोगों का गुनाह माफ़ करवाने के लिए आए थे। तो अगर गुनाह माफ़ करवाने के लिए आए थे तो उनको पता था कि ये सज़ा मुझे मिलनी ही मिलनी है, तो फिर आखिरी मौके पर उन्होंने ये क्यों अल्लाह ताला से गिला किया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
یعنی مطلب یہ کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے بچاؤں گا اور مجھے یہاں پر ٹانگ دیا ہے، مجھے مار رہے ہیں یہ۔ جس سے ظاہر ہے کہ مسیح کی انسانیت بھی صلیب پر چڑھنے کے لیے اپنی رضامندی اور خوشی سے تیار نہیں۔ اگر وہ تیار ہوتے تو یہ کیوں کہتے ہیں، شکوہ کیوں کرتے اللہ سے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ دوم، پیش گوئیوں میں برہ کا ذبح کیا جانا درج تھا۔ عیسائی پرانی پیش گوئیاں پیش کرتے ہیں نا مسیحی لوگ کہ جی برے ایک برہ جو ہے وہ خدا کی جانب سے بے گناہ آئے گا اور اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، تو پھر گناہ معاف ہوگا، کفارہ ہوگا، تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں برہ مینڈے کو کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ برہ سے حضرت مسیح مراد ہے، لیکن انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح ذبح نہیں کیے گئے اور ان کی کوئی ہڈی بھی نہیں توڑی گئی تھی، جس سے آپ وہ جو شینگوئی بتاتے ہیں اس کے اندر تو برے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، تو حضرت مسیح کو ذبح تو نہیں کیا گیا تھا، ان کو تو سولی پر لٹکایا گیا، ان کی تو کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح صلیب پر بھی لٹکائے گئے تاہم پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور ان کو کفارہ نہیں بنایا، ان کو کفارہ نہیں بنایا، یہ تو وہ تو ذبح نہیں ہوئے۔ سوم، مسیح کے جن حواریوں نے ان کو صلیب پر لٹکتے دیکھا اور پھر آسمان پر چڑھتے دیکھا، انہوں نے ہمیشہ اعمال پر زور دیا ہے۔ یہ بات اس لیے انہوں نے کی ہے، کفارے کی بات میں ایک جملہ رہ گیا تھا کہ جب مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں نا کہ حضرت مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے سولی پر لٹک کر، تو پھر اس کے بعد ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ اب فضل کا دور شروع ہو گیا ہے۔ فضل کے دور کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بندہ نیکی نہ بھی نہ کرے تو خیر ہے، عمل نہ بھی کرے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی انہوں نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا۔ حنفی آ گئے، یہ حنفی یہاں سے شروع ہے، عمل کو ایمان سے انہوں نے خارج کر دیا۔ چلے، مسیح کے جن حواریوں نے ان کو صلیب پر لٹکتے دیکھا اور پھر آسمان پر چڑھتے دیکھا، انہوں نے ہمیشہ اعمال پر زور دیا۔ اچھا، اگر کفارے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی عمل اب ختم ہے، عمل اب ایمان سے خارج ہو گئے، تو بقول انجیل کے جن شاگردوں نے حضرت مسیح کو سولی پر لٹکتے دیکھا اور آسمانوں پر جاتے دیکھا، انہوں نے پھر عمل کے اوپر زور کیوں دیا ہے؟ وہ بھی کہہ دیتے بھی عمل کوئی ضروری نہیں ہے، عمل کے بغیر بھی تم ٹھیک ہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ کیوں کہتے رہے کہ عمل کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفارہ ہوا ہی نہیں، یہ صرف تمہاری کفارت ہے۔ چلے، اب بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا۔ اور لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے جیسے بدن بغیر روح کے ہے۔ ایمان عمل کے بغیر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مردہ جسم ہے۔ یہ ان کے شاگردوں نے لکھا۔ یعقوب کا خط، جناب مسیح کا شاگرد تھا یعقوب، اس نے اپنے خط کے اندر یہ بات لکھی، یہ موجود ہے اس کے اندر باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 26 میں یہ عبارت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایمان بغیر اعمال کے جیسے بدن بغیر روح کے ہے۔ لیکن متاخرین نے جن میں پولس بھی شامل ہے، یہ پولس جو ہے نا، یہ وہ بندہ ہے جس نے عیسائیت کو بگاڑا تھا۔ یہ جناب مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا یروشلم میں، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 4-5 سال چھوٹا تھا عمر میں۔ یہ یہودیوں کا جو فریسی فرقہ تھا نا، ان کا جو سربراہ تھا نا گملیل، اس نے منہ بولا بیٹا بنا، اس نے اس کو تعلیم دی، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اس زمانے کے حساب سے، اور یہ کٹر یہودی تھا، فریسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو جو ہے نا بڑا پریشان کرتا تھا، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کی۔ ان کے شاگردوں کو بہت تنگ کرتا تھا، مارتا تھا ان کو، اور جیل بھی کروا دیتا تھا۔ تو یہ بندہ جو ہے نا بڑا سب سے شدید مخالف یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واقعہ سلیب ہوا نا، تو اس کے چند سال بعد جو ہے نا، تقریباً 5-6 سال بعد جو ہے نا، یہ دمشق جا رہا تھا، راستے میں کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، جناب مسیح جو ہے وہ مجھے ان کی آواز آئی ہے، تو انہوں نے کہا اے ساؤل اے ساؤل مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس کا نام اصل میں ساؤل تھا۔ مجھے کیوں ستاتا ہے تو جو ہے نا مجھے نہ ستا، تو تم اس طرح کر کے شہر میں جاؤ، تجھے بتا دیا جائے گا تو نے کیا کرنا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا مسیحیت کو قبول کر لیا، میں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ اب یہ بندہ جو سب سے شدید مخالف تھا، وہ یکدم اس مذہب کو قبول کر لے تو لوگوں کے کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یار ہے کی ہے۔ اگر موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سعد رضوی اگر اہل حدیث ہو جائے تو کیا ماحول ہوگا پوری دنیا کے اندر، کیا ماحول، پاکستان کو چھوڑے پوری دنیا کے اندر کیا ماحول ہوگا؟ وہ سعد رضوی اہل حدیث ہوگی، بس یہی بات تھی۔
کہ جو سب سے بڑا مخالف تھا نا وہ ہو گیا عیسائی. اب اس نے جو ہے نا اصل میں لبادہ اڑا عیسائیوں کو خراب کرنے کے. پھر اس نے جو ہے نا مختلف نظریات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے نبوت اور رسالت سے بڑھا کر پیش کیا اور ان کو خدا کے قریب کر دیا, انسانوں سے اوپر کر دیا, لیکن خدا سے ذرا نیچے ہی رکھا. لیکن جب کام شروع ہو جاتا ہے نا پھر اس نے کفارے کا نظریہ بھی دیا کہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح جو ہے نا وصولی پر چڑھا. تو اس بندے نے یہ جو ہے نا خرابیاں ڈالی تھی جو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی حکمرانوں تک پہنچی. حکمران طبقہ جب اس نظریے کو اس نے قبول کیا تو یوں یہ عیسائیت جو ہے نا وہ مضبوط ہوئی پولوسیت کے نظریات والی عیسائیت. تو دور حاضر میں جو عیسائیت ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں ہے, وہ اصل میں اس پولوس کا پیغام. چلیے کفارے پر اتنا زور دیا کہ شریعت کو بھی ایک لعنت ٹھہرایا اس نے. گلتیوں باب 3 فقرہ نمبر 13 کے اندر پولوس نے کہا کہ شریعت ایک لعنت ہے, تو اس لعنت سے ہمیں مسیح نے چھڑایا ہے, اس لیے مسیح بھی لعنتی ہو گیا. اب قابل غور ہے کہ ان دونوں میں کون سچ ہے. یعنی جو جناب مسیح کا شاگرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے, لیکن جو شاگرد نہیں ہے جو کفارے کا نظریہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شریعت لعنت ہے, عمل کرنا جو ہے نا یہ لعنتی ہوتا ہے, یہ کوئی شریعت وغیرہ کچھ نہیں. چہارم پادری صاحبان کفارہ کی حکمت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں اگر خدا گناہ گاروں کو سزا دیتا تو یہ اس کے رحم کے خلاف تھا, اور اگر چھوڑ دیتا تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہوتا. اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, اس نے گناہ گاروں کے گناہوں کو اٹھایا اور ان کے بدلے خود عذاب سہا. اس طرح عدل پورا ہو گیا اور رحم کرنے کا طریق نکل آیا. لیکن آپ غور سے معلوم کریں کہ گناہ گاروں کو چھوڑ کر بے گناہ کو سزا دینا بالکل ہی عدل کے خلاف ہے, اور عام کو چھوڑ کر بیٹے اور عامی کو چھوڑ کر بیٹے کو عذاب میں ڈالنا بالکل ہی رحم کے خلاف. اس لیے یہ اعتراض اب زیادہ سنگین ہو گیا.